بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان. اور آج کی بڑی خبر، اہم خبر کہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم جو ہے 2025 کا، وہ آج اس کا اختتام ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ معیشت کے لیے یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. کس طرح گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے کہ جب ہم پاکستان کے معدنی وسائل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کم و بیش کوئی ایک اندازے کے مطابق $6 ٹریلین کے ہمارے پاس معدنی ذخائر موجود ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی 92 معروف معدنیات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے مالا مال ہیں. ان میں آپ کھیوڑا پنجاب کا نمک ہی دیکھ لیں، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ تھر اور سندھ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کوئلہ دیکھ لیں. پھر واپس پنجاب کی طرف آ جائیں، چنیوٹ میں کالا باغ میں آپ کو لوہا ملتا ہے. اور اگر آپ آگے سوات اور ہنزا کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جیم سٹونز آپ کو ملیں گے. جی بی میں، گلگت بلتستان کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر آپ کو روبی ملیں گے، نیلم ملیں گے، زمرد ملیں گے. اسی طرح تیل اور گیس کو کون بھول سکتا ہے. آپ سوئی چلے جائیں، آپ کرک چلے جائیں، آپ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں وہاں پر. اور اسی طرح ہم بلوچستان میں ریکوڈک کی بات کر لیں، سینڈک کی بات کر لیں، تانبا اور سونا. اور یہ اتنے وسیع پیمانے پر موجود ہے، اتنے بڑے ذخائر موجود ہے کہ ان میں سے بہت سارے ذخائر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی دوسرا بڑا ذخیرہ ہے، تیسرا بڑا ذخیرہ ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن جب ہم اپنی جی ڈی پی کی طرف دیکھتے ہیں اور اس میں شیئر دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں کوئی 3% کے آس پاس اور بڑی جمپ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا اچھا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے مالا مال ہونے کے باوجود ہمیں یہاں پر وہ اس کی ایفیشنسی نظر نہیں آتی اپنی اکانومی کے اندر جو کہ نظر آنی چاہیے. اب اس فورم کے حوالے سے بات کروں جس میں وزیر اعظم بھی تھے، جس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بھی تھے، جس میں آرمی چیف بھی تھے. یقینی طور پر ہم اپنا او جی ڈی سی ایل کو دیکھتے ہیں، اس نے اس کو ارینج کیا. ایس آئی ایف سی کو دیکھتے ہیں، اس کا بہت بڑا اس میں رول تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری حکومت جو ہے اب چونکہ ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اس کے لیے کام کر رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا عزم ہمارے سامنے آتا ہے. ہمیں کچھ نئے معاہدے ملتے ہیں. میں مختلف ممالک کی بات کروں، سعودی عرب کی بات کروں، چین کی بات کروں، ترکیہ کی بات کروں، امریکہ کی بات کروں، یہاں پر ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، کینیا ہے، برطانیہ ہے. یعنی کہ کوئی مجموعی طور پر کوئی جن 2000 شرکا کی ہم بات کرتے ہیں ان میں سے کوئی 300 کے قریب تو ہمیں غیر ملکی مندوبین بھی یہاں پر نظر آتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں، ہمارے سامنے رکاوٹیں کیا ہیں، اور پھر ہم نے جب ان کو عبور کر کے آگے بڑھنا ہے تو ہمارے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ آنے والے کل میں یہ جو معدنیات ہیں یہ ایک بڑا کردار ادا کر سکیں گی، پاکستان کی اکانومی کو چینج کر سکیں گی، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہاں پر کوئی ان کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکیں گے کہ اس میں سرمایہ کاری ہو، یہاں سے جابز نکلیں، اس کے ذریعے خوشحالی آئے جس طرح کہ پوری دنیا اپنے معدنی ذخائر کو استعمال کرتی ہے. ہم کیسے کریں، کیا کریں، کیا لاہے عمل سامنے آیا، کیا بنا، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. میں بہت ہی مشکور ہوں جو میرے ساتھ یہاں پر پینل کا تعارف کروانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے ذکی اعجاز صاحب ہیں، آپ نائب صدر ہیں ایف پی سی سی آئی کے، یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ذکی بھائی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے، ہمت ملتی ہے، امید ملتی ہے آپ سے. بہت بہت شکریہ. یہیں پر ماہر ارضیات ہیں سید فراشد صاحب. ایک عمر گزر گئی اس دشت کی سیاہی میں اور بہت چیزوں کو بہتر طور پہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. فراشد شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اکانومی ایک طرح سے پولیٹیکل اکانومی بھی ہوتی ہے. ہمیں ریزسٹنس بھی ملتی ہے، ہمیں یہاں پر مزاحمت بھی ملتی ہے، اور ہمیں یہاں پر سیاسی اختلاف رائے بھی ملتا ہے. وہ کچھ گروپوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ سیاسی مخالفت جو ہے یہ صرف سیاسی مخالفت کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے. یعنی کہ اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہوتا کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے، بس مخالفت کرنی ہے. اس کا توڑ کیا ہے؟ جواد فیضی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں تمام مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں فراشد شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ٹیکنیکل بات کریں گے. منرلز انویسٹمنٹ فورم جو ہے وہ ہو گیا. اس فورم کے ہونے کے بعد ہم بہت پیچھے ہیں اپنی قدرتی وسائل کے استعمال میں. جو معاہدے ہوئے، جو آنے والے دنوں میں اپرچونٹیز ہیں، ان کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ بہت اہم سوال ہے آپ نے جو کہا کہ ہم بہت پیچھے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے.
کہ آپ نے سنا ہوگا اگر آپ موجود تھے اس کی پروسیڈنگز دیکھے ہوئے، بار بار ذکر آ رہا تھا کہ ہم ٹیتھین بیلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو پہلے کبھی ایکسیل بیلٹ بھی کہا جاتا ہے. وہ ایک بیلٹ ہے جو پاکستان سے گزرتی ہے، جس میں معدنیات کا ہونا اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تقریباً یقینی ہوتا ہے کہ یہاں پہ موجود ہوں. اب ہم نے 75 سال میں ہمیں تو پتا تھا کہ ہم یہیں بیٹھے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوئی اور ہم اس چیز میں بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے اسکلڈ لوگ اس فیلڈ کے کم ہیں، جتنے ہونے چاہیے تھے، جتنی ترقی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ پچھلے دنوں دیکھیں کبھی کبھی کانٹروورسیز سے بھی چیزیں نکل کے آتی ہیں. جب موضوع بحث بن جاتا ہے، عوام میں آ جاتی ہے کوئی بات، تو پھر اس پہ کام بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ دونوں کانٹروورسیز جو ہے ایک ترکول کے حوالے سے بنی تھی، جس میں بہت ڈیلے ہو گیا، بیک اینڈ فورتھ ہو رہا، کبھی گیسیفیکیشن کی بات، کبھی کچھ. وہ پھر عوام میں ایک ڈیبیٹ اس کے پر چلتی رہی ایک عرصے. اس کے بعد آپ نے ریکوڈک والا دیکھا ہوگا، اس پہ بھی ایک کنٹروورسی ہو گئی، اس میں پھر وہ کینسل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ بیرک کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی اور ہم ان کو لانے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ اس کنٹروورسیز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ منرل کی طرف توجہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ظاہر ہے بہت پہلے بڑھ جانی چاہیے تھی، لیکن یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. بہرحال اب یہ ایک خوشائند بات ہے کہ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور آپ نے جیسے فرمایا انٹروڈکشن میں کہ اس فورم کے اندر انٹرنیشنل انویسٹرز بھی آئے تھے. بیرک از جسٹ ون آف دیم جو کہ آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ مختلف ممالک سے ان کے وزراء آئے تھے، کمپنیز تھیں جنہوں نے آ کے اپنا انٹرسٹ شو کیا. پھر ہم نے ان کو بتایا کہ دی پراسپیکٹس اور کیا ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں. ان کو پہلے بھی ظاہر ہے کہ معلوم ہے پاکستان کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے. جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ ایک پراسپرس کنٹری ہے ود ریسپیکٹ ٹو منرلز. تو یہاں پہ انشاءاللہ آئے گی. اور لیکن صاحب نے جو ایک دو چیزیں دنیا کو فراز صاحب، دنیا کو تو معلوم ہے، لیکن شاید اس طرح منرلز کے حوالے سے، مائنز کے حوالے سے اور اپنی تمام تر معدنیات کے حوالے سے شاید اس طرح اتنے بڑے لیول پر، جہاں پر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی تمام بڑی حقیقی سیاسی غیر سیاسی قوتیں اکٹھی ہو کر موجود ہوں، ایک پلاننگ کر رہی ہوں، منصوبہ بندی کر رہی ہوں، شاید ایسا پہلے نہیں ہو سکا. اتنے بڑے پیمانے پر تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوا تھا. پچھلے سال بھی جو سمٹ ہوئی تھی اس کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ وہ تو ایک بیسمنٹ میں سمٹ ہوئی تھی اور اب ایک بڑے وینیو پہ ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وی آر پروگریسنگ کوئکلی. یہ بہت اچھی بات ہے. ایک جو بہت ہی اچھی چیز جو کہ سامنے آ رہی ہے، اور اللہ کرے کہ وہ صحیح طریقے سے، ظاہر ہے کہ پالیسی ایک انہوں نے بنائی ہے، 1 سال کام کیا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ پالیسی بنتی ہے تو یہ پالیسی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے، کچھ امینڈمنٹس آتی ہیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ایک جو بہت اہم بات میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو منرل کے شعبے کے اندر جو یعنی اس کا تعلق بہت کلوزلی آئل اینڈ گیس سے ہوتا ہے. اور آئل اینڈ گیس کے اندر ہم نے خاصی اچھی ہمارا ایکسپیرینس ہے. ہمارا جو محکمہ ہے DGPC جس کو کہتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشنز، ان کے پروسیجرز اور ان کی جو کام ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے. پالیسیز، ان کے رولز ریگولیشن، کمپنیز کے ساتھ ڈیل کرنا، آکشن کرنا چیزوں کو، فیئر پلے، اور یہ ساری چیزیں، اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت سی چیزیں تو بالکل ہی اسی طریقے سے اپلیکیبل ہیں. اب یہ کہ اگر ہم کوئی اور ماڈل انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں اس کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ ماڈل وچ ورکس فار دی آئل اینڈ گیس should work for the mineral companies as well with little bit adjustments. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جو پالیسی کے سلسلے میں ہوئی ہے. یہ اس کا قدر کرنی چاہیے. پھر آگے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے. گورنمنٹ جو ہے ریگولیٹ کرے چیزوں کو جیسے آئل اینڈ گیس میں کرتی ہے. کمپنیز اپنی ہوں لیکن فیئر کمپٹیشن پہ ہو. جیسے میں نے بار بار یہ کروں کہ DGPC نے کہا ایک آپ کا بہت اچھا ادارہ ہے یہ منسٹریز کے اندر. اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے منرل کے شعبے کے لیے بھی. بالکل صحیح. یہ تمام شعبے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت اب آہستہ آہستہ یہ سوچ تو بہت آتی جا رہی ہے، حکومت خود پلیئر بننے کی بجائے اس کو صرف اور صرف ریگولیٹر کے طور پر لے. یہ تو ایک اہم چیز ہوگی، ایک پالیسی شفٹ ہوگا. یعنی کہ بہت سارے ادارے بھی نجکاری کی طرف اسی لیے جا رہے ہیں کہ حکومت پلیئر کے طور پہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی بیوروکریسی کے ذریعے وہ نتائج نہیں لے سکتی جو وہ ایک ریگولیٹر کے طور پر لے سکتی ہے. اور خود
افراد اور کمپنیاں سامنے آئیں، وہ کام کریں. اگر ہم اس تمام پیش رفت کو ذکی اعجاز صاحب باقی تمام جو اس وقت انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں SIFC کی طرف سے سرمایہ کاری کے حوالے سے، وہ گرین پاکستان انیشیٹیو ہو، وہ آپ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے حوالے سے ہو، وہ باہر سے سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے ہو، ایک اس میں مائنز اینڈ منرلز جیسا شعبہ اس کو ساتھ ملانا کتنا فرق ڈالے گا؟ جی بہت شکریہ نجم صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں وہاں پر موجود تھا کنونشن سینٹر میں، جی جو پاکستان مائننگ فورم ہوا 2025 جو کل شروع ہوا اور آج کلوز ہوا. میں سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. ساتھ ساتھ آرمی چیف صاحب کو جنرل عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ جو فورم کا انعقاد کیا، جس میں پیٹرولیم منسٹری ہماری اویلیبل شامل تھی، ریکوڈیک، بیریک، باری پیٹرولیم، ماری پیٹرولیم اور ڈفرینٹ FWO، یہ سب اس کے سپورٹ میں جو کانفرنس ہوئی اس میں شامل تھے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ جو فورم تھا جو کل اور آج ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کے لیے بھی اوپننگ تھی، آئی اوپننگ تھی، اور ہمارے لیے بھی آئی اوپننگ تھی. آپ نے اسٹارٹ میں مینشن کیا کہ یہ $6 ٹریلین کی مارکیٹ ہے. سر میری جو اعداد و شمار ہے جو محتاط اندازے کے مطابق، یہ $8 سے $10 ٹریلین کی مارکیٹ ہے. صحیح. ایک محتاط اندازے کے مطابق. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو خاص طور پہ کل پرائم منسٹر صاحب نے ڈیورنگ اپنی اسپیچ ایک بڑی اہم بات کی اور بڑا کلیئر میسیج دیا کہ ہم اپنی جو منرلز ہیں اس کو ایز از ایکسپورٹ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو ویلیو ایڈٹ کروا کر پھر ایکسپورٹ کو الاؤ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹو ہے پرائم منسٹر صاحب کا، یہ بہت ہی اہم ہے. اور میں جیسے آپ نے کہا کہ جو اس وقت گورنمنٹ کے جتنی بھی ڈیسیجن ہیں، جس میں پرائم منسٹر شامل ہیں، SIFC شامل ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب شامل ہیں، جس میں IPPs کے حوالے سے، انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے اور دوسرے جتنے بھی ایشوز ہیں، ایون جو ابھی USA کی طرف سے جو ابھی ٹرمپ ٹیرف کی بات کری ہے، اس پہ بھی بہت سیریس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کی اور آج کی جو فورم تھا، یہ بہت بڑا ایک قدم تھا، اور میں اس کے لیے اس سرحد تحسین پیش کروں گا گورنمنٹ کو، SIFC کو اور جنرل عاصم منیر صاحب کو. سر بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو منرلز اویلیبل ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، اس کے بعد پھر KPK میں ہیں، پھر پنجاب ہے، پھر سندھ ہے، پھر گلگت بلتستان ہے، پھر آزاد جموں کشمیر ہے. یہ 6 ایریاز ہیں جہاں پر ہمارے پاس معدنیات اویلیبل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو 2 صوبے ہیں بلوچستان اور KPK، وہاں پر ہمیں جو اس وقت چیلنجز ہیں، اگر ہم تھرو مائننگز وہاں کی جو یوتھ ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کو اگر اسکلز دے دیں اس ایریے میں، مائننگ کے اندر اور معدنیات کے اندر، اور وہاں پر ہمیں سر ٹیکنالوجی بھی لانی ہوگی. ہمارے ہاں سے را معدنیات جا رہی ہیں سنگاپور یا ڈفرینٹ جگہوں پر، وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور وہاں پر جا کے ویلیو ایڈڈ ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو وائی ناٹ ان پاکستان؟ ویلیو ایڈیشن تو سر ہر چیز میں، آپ ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں آ جائیں، آپ سیدھا کپڑا بھیجنے کی بجائے آپ اس کے بنیادی شنیادیں بنا کے اس کو شرٹیں بنا کے بھیجیں، قیمت میں کہیں فرق آ جاتا ہے. جی اسی اچھا طرح روزگار بھی ملتا ہے، جی قیمت بھی فرق آتا ہے. اسی طرح میں کھیوڑا جاتا ہوں، آپ وہاں سے نمک پہ جو نکلتا ہے، آپ چھوٹے چھوٹے اس کے جو برتن بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو سامان بنا ہوا ہوتا ہے، ڈیکوریشن پیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز فرق ڈال دیتی ہے نا، بڑا روزگار بھی دیتی ہے. بالکل ایسا ہے سر. اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ پاکستان میں لیتھیم اویلیبل ہے. صحیح. تو ابھی ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا فوکس ہے EV گاڑیوں کے اوپر. جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ EV گاڑیوں کی جو مین کمپوننٹ ہے وہ بیٹری ہے. جی ہاں، فرق بیٹری ہے. تو ہم کیوں امپورٹڈ گاڑیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم آج گورنمنٹ آف پاکستان، اور اس وقت لیتھیم بیٹریاں جو ہیں وہ چاہے آپ سولر پہ لگا رہے ہیں یا گاڑیوں میں لگا رہے ہیں، وہ جتنا بہتر رزلٹ دے رہی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فنش پروڈکٹ امپورٹ کرنے کی بجائے، دیکھیں جو سٹرکچر ہے گاڑیوں کا وہ تو یہاں آلریڈی بن رہا ہے پاکستان کے. صحیح ہے. تو مین کمپوننٹ EV جو ہے وہ بیٹری ہے، لیتھیم کی بیٹری ہے، اور پاکستان کے اندر سرپلس لیتھیم اویلیبل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر EV پلانٹس لگانے کی بجائے گاڑیوں کا ہے، ہم چارجر ہم امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم چارجر پاکستان میں کیوں نہیں بنا سکتے؟
ہمیں آج ہی چارجر کے مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے چاہیے. چائنا میں سر میں آپ کو بتاؤں کہ مور دین 5 لاکھ چارجر مینوفیکچر ہیں, 5 لاکھ سے زیادہ, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بیٹریز کیوں نہیں یہاں پر ہم بناتے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا تجویز ذکی صاحب بہت زبردست ہے, اور ہمیشہ آپ کوئی انوکھی تجویز کے ساتھ پروگرام میں آتے ہیں, اور اس مرتبہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ویلیو ایڈیشن کے ساتھ جائیں, ہم ان شعبوں میں جائیں جس پہ ہم اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں, اور لیتھیم کی بات کر رہے ہیں, لیتھیم بیٹریوں کی بات کریں, یہ بڑا زبردست ہے. لیکن اس وقت تک یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس میں جو ایک فکری مغالطے ہیں, جو اس میں مزاحمت ہے, ہم ان کو سیٹسفائی نہ کریں, ایک قوم کے طور پر آگے نہ بڑھیں. جواز بھائی صاحب ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں, وہاں پر ہم سی پیک کو دیکھتے ہیں, ہمیں اس میں مزاحمت نظر آتی ہے. ہم ریکوڈیک کو دیکھتے ہیں, ہمیں اس پر مزاحمت نظر آتی ہے. ہم وہاں پر گوادر پورٹ کو دیکھتے ہیں, اور گوادر سٹی جس کو ہم دبئی بنانے کا خواب خود ہمارے قوم پرست دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اس کو دبئی سے بھی آگے لے کے جانا ہے. تو لیکن وہاں پر ہمیں اختلاف رائے نظر آتا ہے. ابھی جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں منرلز پہ بل پیش ہو رہا ہے, اس کی آپ سوشل میڈیا پہ آپ ڈیبیٹ دیکھیں, عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ اس کو فلاں چیز سے مشروط کر دیں, فلاں سے کر دیں. اس کا کیا حل ہے, اس سیاست کا کیا حل ہے جواد فیض صاحب؟ دیکھیے نجم بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانفرنس کے حوالے سے میں بھی 2 دن وہاں دیکھتا رہا, اور سچی جو بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیرون ملک ایک عرصہ رہ کے واللہ وہاں خواہش ہوا کرتی تھی کہ کاش پاکستان میں بھی ایسی روڈز ہوں, سڑکیں ہوں, موٹر ویز ہوں, اور پھر ہمارا رہن سہن ہو, برداشت ہو, ایک دوسرے کو تھینک یو کہنا آئے, ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے, ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے. اور ہمیں تو کہا گیا نا کہ صبر کرو, شکر کرو, اور یہ ساری چیزیں خواہش رکھتا تھا. پھر جب میں آیا, آپ کو اندازہ ہے, پھر سب سے پہلے میں نے سی پیک پہ پروگرامز کیے. میرے قسم سے دل میں بڑی خواہشیں تھی کہ اللہ کرے, اور میں نے جب خاص طور پہ دیکھا اور دکھایا کہ وہ پاکستان اور چین کے بارڈر پہ سی پیک کا پہلا فیز جو مکمل ہوا, تو 80 کلومیٹر سے 90 کلومیٹر کی رفتار سے بڑا ٹریلر وہ بارڈر کراس کر رہا تھا. دنیا میں واحد مقام ہے یہ. پھر گوادر, ابھی بات ہوئی کہ کیوں نہیں کر سکے, اور آپ کے سوال کو میں اسی طرح لنک کروں گا. دیکھیے جب 1950s کے اندر جب ہم نے سلطنت عمان سے $10 لاکھ دے کے گوادر خریدا, تو اذہان تو یہی کہتے تھے نا کہ اس سے ہم اپنی ترقی کے راستے کھولیں گے اور سنگلاخ چٹانوں سے گہرے پانیوں میں جائیں گے. لیکن یہاں پہ اب آپ کا سوال آ جاتا ہے کہ کیوں کر ایسا نہیں ہو سکا. سازشیں ہر دور میں چلتی رہیں, اور اس طرح کی چلتی رہیں کہ کبھی ہمارے قریب میں وہ رشیا اور افغانستان کی جنگ ہو, یہاں پہ بڑے چیمپئن بنے رہے جہاد کے نام پہ لوگ, اور اس کے بعد ہم نے ان کو آباد کیا, انہوں نے ہماری کمر دوری کر دی, معیشت کا بٹھا بٹھا دیا, بم دھماکے آئے, ہیروئن اور کلاشنکوف کلچر آیا, ہم یہ اس کا مقابلہ کرتے رہے. اب جا کے واللہ میں یہ کل اور آج جو دیکھا میں نے کہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ وہ جو ماضی میں کہتے تھے نا ایک پیج پہ ہے اور ابا جی کو گالیاں دینے لگ گئے, لہٰذا آج ہم نے یہ دیکھا کہ نہیں, سب مل کے چلنا چاہتے ہیں, سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے جن قدرتی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے ان کو سیل کرے, پہلے شو کیس کریں. اور 2 باتیں مجھے بڑی خوبصورت لگیں. ایک پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ پہلے ایویلیویٹ کریں گے, ایویلیویشن ہوگی, پھر اس کے بعد. دوسری بات مجھے آرمی چیف کی سب سے اچھی لگی جب انہوں نے کہا کہ ہمارے قدموں کے نیچے سب کچھ ہے, اور مہارت کا مسئلہ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بیرون ملک یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ جیولوجی ہو, وہ دیگر شعبہ جات ہوں, کہ وہ خود یہاں ایویلیویٹ کر سکے نا, بجائے کہ ہم کسی کو بلا کے پوچھیں کہ یہ اور کیوں ہے. لہٰذا یہ سب سے خوبصورت بات رہ گئی. بات یہ دیکھیے نجم بھائی, جنہوں نے آ کے, اور آپ نے کے پی کے اسمبلی کی بات کی, بل کی بات کی, دیکھیے ایجنڈا جب پاکستان کی سالمیت یا معیشت کی بہتری نہیں ہوگا, جب فرد واحد اور گھنٹہ گھر ایک بندے کو بنا کے ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے, جب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جو دہشت گردوں کو پھر سے آباد کریں گے, پھر جب ایجنڈا ہم یہ دیکھیں گے کہ بلوچستان جہاں کی بات ہوئی, ذکی بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہاں پہ ہم کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, تو یہی جماعت اور اس کے سیکرٹری جنرل اور دیگر لوگ وہاں کے دھرنوں میں جا کے
شریک ہوں گے اور ان کے حق میں بات کریں گے تو میں وہ کہنا نہیں چاہتا لیکن دنیا یہ دیکھ رہی ہے. رہ گئی بات یہ, میں یہ ضرور سجیشن بھی دوں گا جس طرح ذکی اعجاز صاحب نے یہ فرمایا ہے میرے بھائی نے, میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں ابھی سے اسکول لیول سے ہی ووکیشنل ٹریننگ دے دینی شروع کر دینی چاہیے. دیکھیں پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے, ترخان کی بھی ہے, ہیئر کٹنگ کرنے والے کی بھی ہے, ویلڈر کی بھی ہے, لہٰذا سارے ڈاکٹر اور انجینئر بن جائیں گے اور سارے پھر حکیم ہی بن جائیں گے تو کریں گے کی اسی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ, ہم دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں گے. اور اگر بقول برادرم ذکی کہ اگر 8 سے 10 کھرب ڈالر, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نجم بھائی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو ہم نے جب 6 کھرب کو کیلکولیٹ پاکستانی روپیز میں کرنا شروع کیا تو کسی نے سمجھ ہی نہیں سی آ رہی کہ نہیں بن رہے, کیلکولیٹر بھی جواب دے گیا. لہذا ہمارے پاس سب کچھ ہے, ول چاہیے. اور جواد بھائی آپ نے بڑی اہم نشاندہی کی اور میں تھوڑا سا اس کو کو ریلیٹ کروں گا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ایس سی او کانفرنس ہو رہی تھی تو اس موقع پر بھی اسلام آباد میں میدان لگانے کی کوشش کی گئی, اور کل جس وقت مائنز اینڈ ملنرز کی کانفرنس ہو رہی تھی تو کل پھر اسلام آباد کے بالکل قریب اڈیالہ میں میڈیا کے اوپر ایک چائے کی پیالی میں طوفان دکھایا جا رہا تھا. یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی بات ہے, پہلے شاید آپ کو سمجھ پہلے نہ آ رہی ہو لیکن دن کا انتخاب بڑا عجیب تھا, یعنی کہ ملاقاتیں تو بڑے, آپ کو اعتراضات تو بڑے دنوں سے ہیں نا کسی نہ کسی چیز کے اوپر. کل جو تھا اگر آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو بہت عجیب لگتا ہے, لیکن بہرحال چونکہ آج ہمارا پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے اس پر مزید بات نہیں کروں گا. میں ذرا فراست صاحب سے پوچھوں گا, فراست صاحب یہ سب چیزیں ہم دیکھیں, اس وقت کوئلے کی بات ہے, لوہے کی بات ہے, تانبے اور سونے کی بات ہے, آئل اینڈ گیس کی آپ نے سب سے اہمیت, آپ نے کہا سب سے بڑی اہمیت ہمارے پاس اس کی ایکسپرٹیز بھی موجود ہیں, تانبا ہے, سونا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی میں, ہماری جی ڈی پی میں ان تمام چیزوں کا کتنا شیئر ہونا چاہیے اور ہم کب تک اس جو ایک آئیڈیل شیئر ہے اس تک پہنچ سکیں گے؟ اچھا, میں آپ کے سوال کا جواب یوں دیتا ہوں کہ دیکھیے 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ نے اسپیس دینی ہے. ایک ہیں ٹیکنیکل لوگ, دوسرے ہیں فائنینشیل ایکسپرٹس. اور آپ کیا مطلب ہماری منسٹریز کے اندر جو, جیسے میں نے ڈی ٹی پی سی کا ایک حوالہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. ایگریکلچر جو ہم ایک عرصے سے ہم ایگریکلچر کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں کون سی فصلیں اگانی ہیں. ہمارے پاس پانی کا اتنا بڑا مسئلہ آنے والا ہے آگے, ساری دنیا ہم کو وارن کر رہی ہے. اس کے حساب سے کہ ہم پریپیئر ہیں, ہم اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں, انشاءاللہ بنائیں گے. لیکن جیسے میں نے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو اور فائنینشیل ایکسپرٹس کو پراپر پلیس اور اسپیس دیں گے نا, they will design the things for you. اور آپ بہت زبردست کام کریں گے. گورنمنٹ میں بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگ بہت اچھے ہیں ہمارے پاس. یہی لوگ ہیں نا جو پاکستان سے باہر جا کے, میں بھی ایک عرصہ امریکہ میں رہا, دوسری جگہ پہ رہا, ہم نے دیکھا لوگوں کو پاکستانی they are not second to anybody. فراز صاحب ہم نے ایک سٹارٹ لے لیا اور ایک ہمارے سامنے ایک ویژن بھی آ گیا, ایک گائیڈ لائن بھی آ گئی, ایک راستہ, ایک فریم ورک بھی آ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس شیئر کو کب بڑھا سکیں گے, کتنا بڑھا سکیں گے؟ تو ہم نے خاصی گفتگو کر لی ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر. دوسری چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس تو ہے نا ہمارے پاس, وافر مقدار میں پیسے تو موجود نہیں ہیں. اسی وجہ سے کبھی کبھی لوگ اس کو لے کے کوئی غلط فہمیاں شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی بیرک جو ہے آپ نے ان کو بلا لیا, کیا ضرورت تھی ہمارا اپنا. اٹس ناٹ, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یہ کولیبریشن کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں. کسی کے پاس پیسہ ہے, کسی کے پاس اسکل ہے, کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے, کسی کے پاس معدنیات ہیں, تو یہ سب چیزیں کمبائنڈ ہوتی ہیں. ساری دنیا کے اندر اسی طرح چلتا ہے. تو اس کو لے کے کوئی ایسے مسائل کھڑے نہیں کرنے چاہیے. باقی یہ کہ ہمیں ایک ایسی پالیسی کا ہم نے بتا دیا کہ پالیسی اب آ گئی ہے فیئرنیس ہو, اور لوکل جو آپ کے جو لوگ ہیں انویسٹرز ہیں, جیسے محمد علی طبہ صاحب تھے, انہوں نے ایک کمپنی کے ہیڈ ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. پرائیویٹ سیکٹر کو بھی, ہمارے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا پڑے گا, انویسٹ کرنا پڑے گا. ایک چیز جو میرے ذہن میں بار بار آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا منی کا ایک سورس بن سکتے ہیں, اور دے آر آلویز ہیلپنگ پاکستان, وہ ہے اوورسیز پاکستانی. اب اوورسیز پاکستانیز کے لیے چاہے وہ آئل اینڈ گیس کا شعبہ ہو, چاہے وہ دیگر صنعتیں ہوں, چاہے وہ معدنیات کا شعبہ ہو, ان کے لیے اسپیشلی یہ ارینجمنٹ کیا جانا چاہیے. ممالک کے اندر آپ کے سفارت خانے ہیں, ان کے ذریعے سے ان کی انویسٹمنٹ کو یہاں پہ لایا جائے. ان کو آپ بورڈ کے اندر ان کے لوگوں کو شامل کریں. دنیا بھر میں ہمارے ایکسپرٹس ہیں, فائنینس کے بھی, معدنیات کے بھی ہوں گے. ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ضرور پلاٹ خریدیں یہاں پر, اور ہاؤسنگ میں ضرور انویسٹمنٹ کریں اور اپنے پیسے محفوظ رکھیں, لیکن تھوڑا سا باقی شعبوں کی طرف بھی آئیں اور وہاں پر بھی تھوڑا سا کام آگے بڑھے. ذکی اعجاز صاحب, اس میں آگے بڑھنے کے لیے آپ تو خود وہاں پر موجود تھے, کیا سمجھتے ہیں کون سے راستے ہیں, اب کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جن پہ چلنا ہے, جو ہمیں ملنی ہے؟ نجم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ کل جو کانفرنس ہوئی اور آج بھی ہوئی, جیسے ہمارے دوست نے بات کی کہ اس وقت ہمارے پاس جو پاکستان ہے لکی ہے اس وقت کہ ہمارے پاس ریئر ارتھ اویلیبل ہے. میں اس کو اگر تھوڑا سا لنک کروں, یہ جو اس وقت ٹرمپ ٹیرف کی بات ہو رہی ہے, سر ہم اس ریئر ارتھ کو بیس بناتے ہوئے جی ان کے ساتھ اس وقت اتنے اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو اس وقت جو چیلنج ہے وہ اپرچونٹی میں شفٹ ہو سکتا ہے. سر آج وہاں کی ایک مسٹر ایرک میئر کی ملاقات ہوئی ہے, پرائم منسٹر سے بھی ہوئی ہے, آرمی چیف سے بھی ہوئی ہے. وہ سینئر بیورو
آفیسرز ہیں بیورو آف ساؤتھ سینٹرل ایشین افیئرس کے. اس میٹنگ کے اندر B2B کی بھی بات ہوئی ہے, G2G کی بھی بات بھی ہوئی ہے, اور P2P کی بھی بات ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر پالیسیز بنائے, اور وہ پالیسیز لوکل انویسٹر کے لیے بھی ہونی چاہیے, وہ انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے بھی ہونی چاہیے, وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ایکول بیسس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں فوراً تمام جتنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں ووکیشنل, چاہے وہ پنجاب میں ہیں, کوئٹہ میں ہے, سوات میں ہے, سندھ میں ہے, ہمیں فوراً وہاں پر کورسز شروع کروا دینے چاہیے. کیونکہ اگر سکلز نہیں ہوں گی, دیکھیں 4 بیسک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو, مین, مشین, مٹیریل اور میتھڈ. مٹیریل ہمارے پاس اویلیبل ہے, مینز ہمارے پاس ہیں لیکن ٹرین نہیں ہے, اگر ان کو ہم ٹرین کر لیں تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میتھڈ کے لیے ہمیں دنیا سے ٹیکنالوجی لانی ہوگی, مشینری لانی ہوگی, ان کو سٹیک ہولڈر بنانا پڑے گا, اس کے بغیر ہم نہیں کچھ کر سکتے. اور جو مشینز ہیں اگین میں نے آپ کو کہا ہمیں لانی پڑے گی ٹیکنالوجی. تو اگر ہم 4 ایریاز کے اوپر فوکس کر لے گورنمنٹ, اور سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے لے, فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کو, بزنس کمیونٹی کو, اسپیشلی جو بلوچستان اور KP کے حوالے سے جو میں سر بات کر رہا ہوں, جو وہاں اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کا بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ وہاں پر روزگار کے سورسز مہیا کر دیا جائے, ان کو بزنس پہ لگا دیا جائے. جب وہ بزنس پہ لگ جائیں گے, پیسے کو کمانے میں لگ جائیں گے, تو کیونکہ ابھی وہ فارغ ہیں, اور جب فارغ ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ڈفرنٹ ٹائپ کی پلس مائنس آتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس وقت بہت بڑی اپرچونٹی ہے معدنیات کے طور کے اوپر کہ اس کو ہم بہت اچھا ٹول یوز کر سکتے ہیں. پلس نجم صاحب اس وقت ہمارے پاس یوتھ اویلیبل ہے 150 ملین, 60% آف آور پاپولیشن. ہم اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ان کو ہم پاکستان سے بھی باہر بھیجیں ٹرین کرنے کے لیے, کچھ لوگوں کو باہر سے لے کر آئے جو یہاں پر ہمیں ٹرین کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس کانفرنس کو کنٹینیو کریں. اس سے اور اس کے علاوہ ہمیں انٹرنیشنل انویسٹر کو دیکھیں, اس وقت ہمیں سر چیلنجز ہیں. نمبر 1 سیکورٹی کا, خاص طور پہ بلوچستان اور KP کا, اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی سب سے پہلی پریفرنس یہی ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں, میں نجم صاحب آپ کو ایگزامپل دیتے ہوئے, ابھی پاک افغان بارڈر بند ہو گیا تھا ٹریڈ کے حوالے سے, اس کو نو ڈاؤٹ کہ ہماری آرمی نے بھی ریزولو کروایا, لیکن یہاں پر افغانستان کی چیمبرز اور ہماری چیمبرز نے رول ادا کیا, ان کا آپس میں جرگہ ہوا, اور وہ بزنس نیچر میں اس کا سلوشن ہوا, کیونکہ دونوں سائڈز کے جو بزنس کمیونٹی تھے ان کو نقصان ہو رہا تھا, تو وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے مسئلہ حل کروا لیا. اسی طرح جو بلوچستان اور KP کے جو ایشوز ہیں, اسی اپروچ کے ساتھ, بزنس اپروچ کے ساتھ, کیا وہاں کی چیمبرز کو انوالو کریں. جواد فیض صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گا اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ امن بنیادی چیز ہو گئی. کسی بھی جگہ پہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو سیٹسفائی ہونا چاہیے, لوگوں کو پرامن ہونا چاہیے, لوگوں کو کوآپریٹو ہونا چاہیے. ہم جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا کی جواد فیض صاحب بات کرتے ہیں, وہاں پر اب امن, تو وہ اس کو حاصل کرنا, اس منزل کو حاصل کرنا آپ کو کتنا دور لگتا ہے؟ مجھے زیادہ دور نہیں لگتا اگر سب کو ہدایت آ جائے. اور خاص طور پہ ابھی یہ بات ہوئی کہ وہاں کی یوتھ کو روزگار پہ لگانا, تو جب اپنے ہی گھر کے ذمہ داران اور چیف ایگزیکٹو انہیں دیگر مشاغل میں مصروف کریں گے, اور پھر جس طرح انہیں سیاسی طور پہ, اور وہ سیاست نہیں ہے بیسیکلی, وہ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے اور پاکستان سے حب الوطنی بھی نہیں ہے وہ بہرحال. لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, پچھلے دنوں میں امیر مقام صاحب کو سن رہا تھا, وہ پشاور میں گفتگو کر رہے تھے, اور ہمارے بھائی اور دوست برادرم رانا مشہود احمد خان صاحب جو ہے, انہوں نے جس طرح یہ اعلان بھی کیا کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت پشاور میں آفس بھی کھلے گا, اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو مزید جو ہے سامنے لایا جائے گا. ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جو ذکی بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہیں جب تک ہم سامنے نہیں لے کے آئیں گے, جب تک انہیں پلیٹ فارم نہیں دیں گے. اور یہ دیکھیں, یہ اب دنیا بہت چھوٹی رہ گئی ہے, لہٰذا یہ جو پروپیگنڈا مہم ہے, مشینیں ہیں, ان کو بھی رد کرنا ہے تو ہم نے اپنی چیزوں سے کرنا ہے. اور میں بار بار نجم بھائی آپ کی وساطت سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میڈیا کو خاص طور پہ یہ ڈالر کی جنکار اور اس پہ ڈالر خور جو مافیا ہے, وہ ایک چھوٹی سی بات کو,
اب دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. میں آج اخبارات میں جو اسلام آباد کے تھے ان میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا. ہمارے دوست ہیں راولپنڈی اسلام آباد فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, ان کی تصویر چھپی ہے ایک ایجنسی کے ذریعے, اور وہ یہ تھی کہ جب آپ دامنے کو جاتے ہیں مارگلا روڈ سے, اور وہاں پہ جہاں زو ہوا کرتا تھا وہاں پہ نشان لگا ہوا ہے کہ آپ جو ہے سرخ بتی پہ لیفٹ نہیں مڑ سکتے, اور پھر اگر ایک گاڑی مڑی ہے اور اس میں اسی صوبے سے لوگ ہیں جہاں پہ وہ بی ایل اے کے دہشت گرد بھی موجود ہیں اور ان کے حق میں باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو وہ ایک فیملی تھی, ان کا چالان ہوا. اب آپ دیکھیے کہ اس پوری فیملی نے روڈ پہ, وہ 4-5 لوگ تھے, روڈ پہ بیٹھ کے اور دھرنا دے دیا ساڈا چلان کیوں کیتا ہے. لہذا یہ جو ہم کر رہے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھا کے اس قوم کے دکھانا ہے, بالکل صحیح ہے جواد فیض صاحب, آپ کی بالکل بات درست ہے کہ جو ہے ہم نے امید دلانی ہے, ہم نے مثبت بات کرنی ہے, اور یقینی طور پہ جو بھی جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا ایک دوسرا سچ بھی موجود ہوتا ہے, تو وہ ہم دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ ذکی اجاز صاحب, فراز شاہ صاحب, جواد فیض صاحب, تمام جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہوں گی اور بہتر سمنے ہونا شروع ہوگی. کانفرنس جو ہے اس کا ثبوت ہے. نہیں, بات کریں گے ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے, اور وہ اہم موضوع, اس کا آغاز میں اس اہم موضوع کا یہاں سے کروں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم الامت علامہ اقبال ایک مرتبہ پھر درست ثابت ہو گئے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ کانگریس کے شعبہ مولانا عبدالکلام آزاد کی بات کر لوں, میں امن کے لیے بڑے دائی تھے, میں مہاتما گاندھی کی بات کر لوں, میں ماسٹر تارا سنگھ کی بات کر لوں, 1947 میں جو وہ کہتے تھے وہ ایک مرتبہ پھر غلط ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی کی حکومت نے بھارت میں جو وقف املاک کا قانون لے کر آئے ہیں, میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں, اس میں ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا کہ پاکستان کا قیام بالکل درست تھا, اور مسلمانوں کی جائیدادوں کو وہاں پہ ان کی جو وقف املاک ہیں, وہاں پہ ان کے جو قبرستان ہیں, ان کی مساجد ہیں, ان کی امام بارگاہیں ہیں, ان کی باقی تمام جو وقف, آپ کوئی بھی وہاں پہ ڈسپینسری بنی ہوئی ہے کچھ, اس کو ہڑپ کرنے کے لیے جس طرح ایک مودی حکومت نے جو قانون بنایا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. اور وہ ایسا قانون ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جہاں پر اس کی مخالفت کانگریس کر رہی ہے, اس کی مخالفت باقی پارٹیاں کر رہی ہیں, وہاں پر شیو سینا جیسی جماعت نے بھی کہا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے, کیونکہ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے آپ قبضے کرنے جا رہے ہیں, حملے کرنے جا رہے ہیں. یہ قانون ہے کیا؟ یہ قانون یہ ہے جو ترمیم کی گئی ہے, اس کے مطابق اب بھارت میں غیر مسلم افراد بھی جو وقف بورڈ ہیں اس میں ممبر لگائے جا سکیں گے, اس کے ساتھ ساتھ سی ای او تک وہاں پر مقرر کیے جا سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جتنے تنازعات ہوتے تھے وقف املاک کے, وہ تمام کے تمام تنازعات جو حل کیے جاتے تھے وہ وقف بورڈ میں پہلا مرحلہ وہاں پر ہی ہوتا تھا, وہ اس کو حل کرتے تھے. اب وہاں پر حکومتی مداخلت کو بڑھا دیا گیا ہے, یہ کام ضلعی کلیکٹروں کے حوالے سے کیا جائے گا, اور جب وہ معاملہ وہاں پر جائے گا تو آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. بلکہ میں تو اس کے اوپر جو بات کرنے جا رہا ہوں, مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو کہا ہے وہ بڑی اہم بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ مذہبی خود مختاری نہیں, صرف یہ اسلامی تاریخ اور اسلامی ثقافت کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میں اس میں خاص طور پہ مثال دوں گا مدھیہ پردیش کے حوالے سے, وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر آپ اجین کی مسجد کو دیکھ لیں, 100 سال پرانی مسجد, 2025 میں جس طرح وہاں پر قبضہ کیا گیا, اور وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح قبرستانوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں, وہاں پر بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ جو کچھ کردار ادا کری وہ شرمناک ہے. وہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 20 کروڑ, وقف املاک کی جو تعداد ہے وہ 8,72,324, ان میں قبرستان ہیں, مساجد ہیں, درگاہیں ہیں, مدارس ہیں, امام بارگاہیں ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ اتر پردیش میں سب سے زیادہ 27% وہاں پر. اتر پردیش کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم بریلوی مکتبہ فکر کی بات کریں, دیوبندی مکتبہ فکر کی بات کریں, یہ تحریکیں وہیں سے اٹھیں. یہ اتنا بڑا رقبہ ہے پورا ہندوستان میں وقف املاک کا, 9.4 لاکھ ایکڑ یہ رقبہ ہے, اور یہ تمام جو ہے اس کو جب آپ لازمی سرمے اور لازمی رجسٹریشن کی طرف لے کر جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی 100 سال پرانے قبرستانوں کے, وہاں پر مساجد کے, امام بارگاہوں کے کہاں سے نکل کارڈ, آپ کس طرح کریں گے اس کو؟ آپ بنیادی طور پر
मुस्लिम जितनी वक़फ़ अमलाक हैं आप उन पर कब्ज़े करने की तरफ जा रहे हैं, आप वहाँ पर सकाफ़त को कुचलने की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जो इस्लामी तारीख़ है उसको ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। और मोदी हुकूमत जो है इसकी जो मज़ाहमत हो रही है वो सबके सामने है। ये यकीनी तौर पर एक और जंग है जिसका हिंदुस्तान में आगाज कर दिया गया मुसलमानों को कुचलने के लिए, और इसी जंग के हवाले से मैं बात करूंगा। बहुत ही मशकूर हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, आप दफाई तजिया कार हैं, उनकी तरफ चलूंगा। हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम। हारिस साहब आवाज पहुंच रही है अब तक? ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद, और जो बात कर रहा था मैं बुनियादी तौर पर वो बात जो है वो ये है कि ये आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि बाबरी मस्जिद का जब इन्हदाम 1992 में हुआ था, जब उसको गिराया गया था, तो उसके ऊपर क्या एक लॉजिक और एक क्या मंतक इख्तियार की गई थी कि इसके पीछे यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। आप कागज़ों से साबित कीजिए, जब ये वक़फ़ अमलाक का जो नया कानून आया है इसमें अगर आप जब पुराने कागजात मांगेंगे, मामला जो है हुकूमत वक़फ़ अमलाक के बोर्ड की बजाय हुकूमत के पास जाएगा, तो यकीनी तौर पर बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं। मैं अभी आपको मध्य प्रदेश की अजैन की जो मस्जिद है उसकी बात कर रहा था। मैं आपको यहाँ पर अभी 1-2 साल पहले जो भोपाल में कब्रिस्तान का इशू बना था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप उन तमाम को ज़रा देखिएगा, एक टेक्निकल तरीके के साथ वहां पर कब्जे किए गए, और अब बाकायदा तौर पर वीडियोस आना शुरू हो गई हैं कि वहां पर जो है हिंदू सरकार की मदद से, बीजेपी की सरकार की मदद से, और खासतौर पे फिर मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा कि वहां पर बीजेपी की हुकूमत 2003 से कायम है, और गालबन दरमियान में 1998 से 2000 तक ये 2-3 साल बीच के, इससे हट के वहां पर बीजेपी की हुकूमत रही। अब वो सरकार क्या कर रही है? वो सरकार जो है वहां पर कब्जे करवाना उसने शुरू कर दिए, और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो भोपाल के कब्रिस्तान पर कब्जा हुआ, अजैन की मस्जिद पर कब्जा हुआ, अब जो कानून आया है वो बुनियादी तौर पर वो कानून उन तमाम कब्जों को जस्टिफाई करने के लिए, कानूनी कवर देने के लिए, रफ्ता रफ्ता आप वहाँ से नरेंद्र मोदी को मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से मुस्लिम तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम सकाफत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये हमारे पास जो इदाद शुमार जो सारे के सारे मौजूद हैं, इनके मुताबिक जो वक़फ़ इमलाक बोर्ड का कानून 1995 का था, 1995 का, उसमें तो मरकज़ी कौंसिल में और भी मुसलमान मेंबरान हुआ करते थे, उसमें तो वक़फ़ बोर्ड में भी जो मुस्लिम रियासती बोर्ड जो होते थे उनमें भी मुस्लिम अरकान हुआ करते थे। अब आपने सब कुछ यहाँ पर सब कुछ आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया है, तो साबित हुआ कि आप मुसलमानों को कुचल रहे हैं। और कायदे आज़म दुरुस्त थे, इलामा इकबाल दुरुस्त थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गलत थे, गांधी साहब जहां हमें यकीन दहानियां करवाते थे वो गलत थे, मास्टर तारा सिंह ने जो कुछ किया गलत किया। साबित हो गया कि पाकिस्तान का क़याम बिल्कुल दुरुस्त था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इस वक्त फिर एक मरतबा हमने राब्ता किया। ब्रिगेडियर साहब, वक़फ़ का कानून, वक़फ़ जो तरमीमी कानून आया, मुस्लिम सकाफत, मुस्लिम तारीख को कुचलने का, जायदादें हड़प करने का कानून है, आप क्या तबसरा करते हैं सर? देखिए, ये एक भारत की जो एक पूरी एक आरएस का जो विंग है, जिसमें 4 खतरनाक मुजरिमों का टोला, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है, ये इसकी आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं। और टोटली इनके जो आरएस के गुंडे हैं, उन्होंने इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, उनके हाथ बांध लिए हैं, और वो फैसले करते हैं जो उनकी मर्जी करते हैं। आपके सामने जब 200 ये कानून को चेंज किया, फिर इसको 2019 में, उसको आप देख लें, 335 देख लें, 370 देख लें, तमाम को पहले 3 साल उन्होंने 400 लटकाए रखा, उसके बाद उनको उनके फेवर में फैसला कर दिया। फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद की बात देखें, जहाँ भी देखिए बाय प्लान तरीके से जिस तरह जो ये इजराइल है वो पैलेस्टीनी के साथ कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उस आइडियोलॉजी से, उस सोच को लेके नरेंद्र मोदी जो खुद ऐसे कर रहा है कि आज खून से रंगे हुए हैं, ये आप कश्मीर में ये कर रहा है। और इसके साथ आपको देखें सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, दलित के साथ क्या कर रहे हैं, ऐसा चल रहे हैं, मनी में कश्मीर के खिलाफ आप इनको किसी की कोई भी परवाह नहीं है।
ان کو صرف اب اکھنڈ بھارت نظر آتا ہے اور یہ اس پورے ریجن میں پولیس کا کردار ادا کرنا جیسے امریکن کی جمہوری ہے یا جو انڈیا کا پراکسی پاکستان کا اس سے بچانے کے لیے اس سے یہاں پر یہ لیکن دے ایکسپیکٹنگ سیکنڈ کہ وہاں پر 36 کروڑ مسلمان ہیں. اس کے بعد 6 مومنٹ پہلے ہی کافی حد تک آگے گئی ہے. کشمیری نوجوان ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اینکر موومنٹ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نریندر مودی ہماری زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انڈیا کے حصے بکھرے کرے گا. اگر سوویت یونین کی اتنی بڑی مسلح افواج اتنی بڑی نیوکلیر پاور اگر وہ 15,000 سے نکل سکتی ہے تو نہ ان کی فوج ان ٹرینڈ ہے ان پروفیشنل ہے. ان کے لوگوں کو تو عوام کو اور کو اپنی سینے کمان کے تک سنیں تو انڈیا کی جو بیٹنگ ہے بال بہتر. اس کے لیے بات یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بالکل صحیح. ایک مضبوط پاکستان. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب. ایک مضبوط پاکستان, ایک فکری طور پہ بھی اور معاشی طور پر بھی توانا پاکستان, نظریاتی طور پہ مضبوط پاکستان. میں پھر آخر میں کہوں گا وہ لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ دانشور بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ ناگزیر نہیں تھا. پاکستان ناگزیر تھا, پاکستان ناگزیر ہے, اور کسی کو اگر شک ہے تو وہ اس قانون کی تفصیل کو دوبارہ سن لیں. مسلمانوں کو وہاں پر ختم کیا جا رہا ہے, ان کی جائیدادوں کو ختم کیا جا رہا ہے, 20 کروڑ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے. یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں اور بھارت کو اس کا چہرہ دکھائیں. اللہ حافظ.